الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قابل احترام اور قابل صد احترام ساتھیوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارحم الراحمین تمام انسانوں کی مکمل رہبری کے لیے جن کو بھیجا وہ رحمت للعالمین. یا رب تو کریمی و رسول تو کریم. صدر شکر کے ہستے میان کریم. اللہ بھی کریم، اللہ کے نبی بھی کریم، اللہ رحم الراحمین، نبی رحمت للعالمین. تمام انسانوں کو عدم سے وجود صرف اور صرف اللہ نے دیا، کوئی دوسرا پیدا کرنے والا نہیں. خالق و مالک وہی، سب کچھ اسی کے قبضے میں. اس وقت میں پوری دنیا کے تمام انسانوں کے مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، تاجروں میں، کاشتکاروں میں، مالداروں میں، غریبوں میں، حکومت والوں میں، عہدے داروں میں، پڑھے لکھوں میں، ان پڑھوں میں، مردوں میں، عورتوں میں، چند مسائل سب کے درمیان مشترک ہے. سب سے پہلے ہر آدمی امن چاہتا ہے. گلی والے، محلے والے، گاؤں والے، شہر والے، صوبے والے، ملک والے، اقلیم والے اور دنیا کے تمام انسان، چاروں اقلیموں میں جتنے انسان ہیں، سب کی پہلی تمنا ہم امن سے رہیں. ہماری جان، ہمارا مال، ہماری آل، ہماری اولاد، ہمارے پاس جو کچھ ہے، کہیں کوئی بدامنی اور بے امنی نہ ہو. ہر ایک کا مشترکہ مسئلہ امن. دوسرا مسئلہ جو تمام انسانوں کے درمیان مشترک ہے وہ روزی روزگار کا ہے. ہر ایک چاہتا ہے اس کو روزگار والے روزگار، نوکری، جس راستے سے بھی روٹی ملے، روزی ملے، روزگار ملے. دو. اور تیسرا مسئلہ
ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہ رہے، ہر ایک مجھ سے محبت کرے۔ اور آخری مسئلہ جو ہمیشہ ہے، یہ تو دنیا کا وقتی ہے، یہاں کے مسائل بھی وقتی ہیں، یہاں کی ضرورتیں بھی وقتی ہیں، لیکن وہ آخری مسئلہ جو ہمیشہ کہ مرنے کے بعد کی زندگی جو ہمیشہ کی ہے، وہ راحتوں کی، چین کی، برکتوں کی، اللہ کی زیارت کی، اللہ کی ملاقات کی، اور اونچی اونچی جنتوں کی، ہر ایک کا ایک مسئلہ ہے۔ اللہ کی شان، قربان جائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دین کامل کہ زندگی کا کوئی حرکت، کوئی سکنت ایسی نہیں جس میں آپ نے رہبری نہ فرمائی، لیکن سبحان اللہ، جس دن آپ کے سر مبارک پر نبوت و پیغمبری کا تاج رکھا گیا اور اللہ پاک نے آپ کو ذمہ داری دی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو سب پر گواہ بنا کر، داعی الی اللہ بنا کر، اور وہ دعوت بھی آپ بشارتوں کے ساتھ، فضائل کے ساتھ، ہر قدم پر، ہر بول پر، ہر نظر پر، ہر حرکت پر بڑے بڑے فضائل، بڑے بڑے انعامات کے وعدے۔ اسی لیے ہماری فضائل اعمال اور فضائل صفحات جو ہے نا، یہ خالی پڑھ لینے، سن لینے کے لیے، اس زندگی میں جگہ دینے کے لیے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی عمل کرو تو اس عمل کو اس کی فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرو۔ میں نے نیت باندھی، اللہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ میری طرف متوجہ ہو گئے۔ اللہ نور، نماز نور، اس نماز کے راستے سے میرے قلب میں نور آئے، پھر دل کا نور آنکھوں میں، کانوں میں، ہاتھوں پیروں میں، کمائیوں میں، خرچ میں، پھر زندگی کے ہر شعبے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کامل، ابتدا اس کی آپ کو جو دو ذمہ داریاں دی کہ ایک آپ کو ہر بندی کو اللہ کی طرف دعوت دینی، لوگوں اللہ کو مانو، اللہ کی عبادت کرو، جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو۔ اس کے لیے کتنا جامع بول، ایک ہی سب سے پہلی آواز۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اپنی دعوت، اپنی بات سمجھانے کے لیے ذہن بنانا پڑتا ہے، ماحول بنانا پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہیں اور سب کو جمع کر لیا، بلانے تم بھی سب آ جاؤ۔ ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑی فوج اس پہاڑ کے پیچھے ہے، اگر صبح ہونے سے پہلے تم یہاں سے تم نے حرکت نہ کی تو ہو سکتا ہے تم پر وہ حملہ آور ہو۔ میری بات کو سچ مانو گے؟ سارے جتنے تھے مشرکین سب نے کہا آپ کے بارے میں کبھی جھوٹ کا گمان نہیں ہوا ہے، آپ صادق ہیں اور امین ہیں، سچے بھی ہیں اور امانت دار بھی۔ اگر اتنا سچا مانتے ہو، ذہن بنا رہے اپنی بات پیش کرنے کے لیے، اتنا سچا اور ایسا امانت دار مانتے ہو
تو سنو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، سارے لا الہ الا اللہ کہہ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ چونکہ صدیاں گزر گئی تھی، یہ کلمہ سنا ہی نہیں تھا، نہ جانے کیا کیا، وہ لات، وہ عزا، وہ دماد اور وہ فلانا اور فلانا، تو بھاگے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، حیث و حیثت الوحوش، جیسے ویرانوں میں جانور بھاگتے ہیں ایسے بھاگے کہ یہ کیا کہہ دیا، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں۔ لیکن قربان جائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سراپا رحمت۔ آپ نے یہی کا نہیں مانتے، نہیں سنتے، جانے دو جہنم میں، یہ نہیں کہا۔ آپ پیچھے اور پوری امید کے ساتھ، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں تو بیٹے، بیٹے نہیں تو پوتے، پوتے نہیں تو پر پوتے، اتنا سچا اور ایسا حق دل لے کر آیا ہوں کہ مانیں گے، مانیں گے، مانیں گے۔ انہوں نے تو آپ کو ستانا شروع کیا، شب ابی طالب نے آپ کو نظر بند کر دیا، اور ایک دو دن نہیں، 40 دن 4 مہینے نہیں، 2.5 سال تک راشن پانی سب بند۔ ماں گودوں میں اپنے معصوم بچوں کو، ان کے لیے دودھ نہیں ہے ڈالا، رو رہی صحابہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا برداشت کی، پھر اللہ پاک نے راستے کھولے۔ اسی لیے یوں کہتے ہیں کہ اس محنت کی بنیاد جو ہے، اس کام کی بنیاد جو ہے، وہ محنت پر اور مجاہدوں پر ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت مشقت اٹھائیں گے، محنت کریں گے، ان کے لیے ہم راستے کھولتے چلے جائیں گے۔ وہی مشرکین، وہی کفار جو اللہ کا نام سننے کو تیار نہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدے، آپ کی قربانیاں، آپ کے آنسو، آپ کی آہیں، آپ کی قرن، جو کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اسی لیے ہمارے اس کام میں اخلاص اور استخلاص، اللہ کا نام اللہ ہی کے لیے، اللہ کا کام اللہ ہی کے لیے، کوئی غرض کسی طرح کی اس کے پیچھے نہ ہو، اور کام یکسوئی کے ساتھ، کہ اللہ نے ہمیں ایک کام دیا ہے کہ اس کے تقاضوں کے پورا کرنے کے وقت میں مقامی ہو، باہر کی نقل و حرکت ہو، مشورات میں ہو، علماء ہو، 4 مہینے میں ہو، باہر کے ملکوں میں ہو، کہیں بھی، یکسوئی کے ساتھ اس محنت۔ بہرحال جیسے میں نے عرض کیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات آواز لگائی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع، کہ اول سنت سنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی الدعوت الی اللہ، سب سے پہلی سنت، بنیادی سنت، اس سنت کے پر تمام دروازے کھلتے چلے گئے اور احکامات کے اور دین کے، وہ ایمان کی دعوت ہے۔ آپ نے کہا قول لا الہ الا اللہ، لوگوں کی سمجھ میں آئے، بہت طرح کی، خود گھر کے لوگوں نے بہت ستایا سب، لیکن پورا یقین۔ اسی لیے ایک مرتبہ صاحب
فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی تھی، ابا جی یہ کسرا اور قیصر کیسے اپنی راحتوں میں اور کیسے اپنی، اور آپ چٹائی پر اور اس پر بھی آپ کے جسم مبارک پر چٹائی کے نشانات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹی رو مت، تمہارا باپ وہ دین لے کر آیا ہے اللہ سے کہ پھر وہ نعمتوں کے، رحمتوں کے، تائیدوں کے، برکتوں کے، آخرت کے تو بڑے بڑے وعدے دنیا میں بھی اس کے دروازے کھل جائیں گے۔ بہرحال میں نے عرض کیا کہ 4 مسئلے ہیں: امن، روزی روزگار، آپس کی محبتیں، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی کی راحت۔ اللہ اکبر! ایمان کا کلمہ بہت مختصر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن سبحان اللہ کیا تمام بشریت کے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے ان 4 مسائل کا حل آپ کے اس پہلی آواز کے اور پہلی دعوت کے کلمے میں موجود۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لے آئے، اور ایمان بھی کیسا، اس میں ملاوٹ نہیں، خالص اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کوئی کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں، نفع نقصان، عزت ذلت، زندگی موت، صحت بیماری، جتنے ہاتھ وہ سب ایک اکیلی ذات اللہ، اسی کے قبضے قدرت میں، کہ جب ایمان آئے گا تو ایمان کی میراث ہے امن۔ جیسے باپ مرتا ہے تو اس کے مرنے کی میراث مکان، دکان، جائیداد، زمین، کہ امن ایمان کی میراث ہے۔ جتنا ایمان اتنا امن، جتنا ایمان اتنا امن، گھر میں، گلی میں، محلے میں، شہر میں، صوبے میں، ملک میں، عالم میں۔ اس لیے ہمارا کام عالمی ہے، چاہے 3 دن لگا رہے ہوں، چلے میں جا رہے ہوں، کسی ملک میں جا رہے ہوں، یوں کہتے ہیں ہمیشہ نیت کرو پورے عالم کی۔ مجھے خوب یاد ہے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پڑھی، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، کہ بھائی یہ 3 چیزیں ہیں اس آیت میں، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، کہ اس ایمان کے کلمے سے ہر امتی پورے عالم کا ذمہ دار، کیوں؟ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سارے عالم کے لیے، اس لیے اپنے گھر، اپنی ذات سے لے کر کے عالم کے ایک ایک بشر کے لیے اللہ ہر ایک کو ہدایت دے۔ کہ فرمایا وعمل صالحا، فکر تو ہو پورے عالم کا، اپنی ہر ایک کی ذاتی زندگی کہ وہ اللہ کے حکم والی ہو، اور اسی کے ساتھ فرمایا تھا ایک آدمی بہت فکر کرتا فلاں ملک میں، فلاں علاقے میں، فلاں بنجر جگہ میں جماعتوں کے بھیجنے کی اور کام کی اور مسجدوں کے آباد کرنے کی اور ساری، لیکن اگر اس کی اپنی ذاتی زندگی شریعت سنت کی پابند نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ ادھورا ہے۔ پھر فرمایا ایک آدمی ایسا سنت شریعت کا پابند، لبے کترتا ہے تو بھی، ناخن تراشتا ہے تو بھی، مسواک کرتا ہے تو بھی، گھر سے نکلتا ہے، گھر میں آتا ہے، ہر قدم پر حضور کی بتلائی ہوئی دعائیں اور آپ کی سنت،
کھانے پینے پہننے اڑنے ہر چیز میں. لیکن امت کہاں جا رہی ہے؟ امت کا کیا حال ہے؟ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق و عادات. کہ اگر امت کا فکر نہیں ہے، ذاتی زندگی پوری اچھی ہے تو یہ بھی ادھورا ہے. پھر عجیب بات فرمائی، جس خوش قسمت کو اللہ پاک کے دونوں دولتیں دے دے. اس لیے ہمارا یہ مجمع جتنا بھی ہو، ہمارا تو یہ کام پورے عالم کی نیت سے اور سب سے پہلے اپنے بارے میں. اللہ میری اصلاح فرما دے، میری تربیت فرما دے، مجھے اپنا سچا بندہ بنا لے. اسی لیے کہا کہ بندہ جب بنتا ہے جب اس کے اندر 3 صفتیں ہوں. امانت دار ہو کہ جان مال اور صلاحیت جو کچھ ہے وہ اللہ کی نعمت بھی ہے، اس کی قدر کرتا ہو اور اس کو امانت داری کے ساتھ استعمال کرتا ہو. وفادار ہو، جس بات کا عہد و پیمان کیا ہے، تو ہی معبود، تو ہی محبوب، تو ہی مسجود، تو ہی مقصود. مجھے یاد آیا ہمارے قاضی عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے یہاں پاکستان. وہاں ایک جگہ مجھ سے خواب میں فرمایا، آجا میں تجھے بیان کر لوں. اور پھر خواب ہی میں فرمایا، سجدے میں 300 مرتبہ انت معبودی، انت محبوبی، انت مسجودی، انت مقصودی. یہ کہا کرو، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت آئے گی. خیر، تو سب سے پہلے ایمان کی دعوت، اس میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. اسی لیے کہا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. ظلم کس کو کہتے ہیں؟ چیز کو غیر جگہ میں غیر محل میں استعمال کرنا. یہ چشمہ ہے آنکھوں پر لگانے کے لیے تاکہ دیکھے، پیر پر رکھ دیا کہ چشمے پر ظلم ہو. ایمان خالص، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سے سب کچھ، کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں. اسی لیے ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ بہت بے چین، بہت پریشان اور طرح طرح کی گھبراہٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھائے، اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ پڑھتے رہیے اور دل میں شکر آئے گا. یہ ہماری سب کی رہبری ہے، ہماری سب کے لیے تعلیم ہے. مول صاحب بہت بے چینی رہتی ہے، بہت گھبراہٹ رہتی ہے. یہ کہا کرو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. سب سے پہلے پوری دنیا کے امن و امان کا سامان ایمان میں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، خالص. اور یہی پوری شریعت، پورے دین کی جان یہی سے شروع ہوتا. امن ایمان کی میراث. روزی روزگار ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا. بستیوں میں رہنے والے، گاؤں میں رہنے والے، آبادیوں میں رہنے والے اگر 2 کام کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اس کا خوف،
اس کا ڈر، تو نہ روٹھے تیرا رٹنا ہے غضب، تو نہ روٹھے تیرا رٹنا ہے غضب۔ اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا والے السلام کی تسلیم جب پوچھا تھا کہ سب سے زیادہ خطرناک چیز کیا ہے، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہ کی ناراضگی، اللہ کا غضب سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ کہ امن اللہ کی ذات و صفات کا ایمان، تاجر ہوں، کاشتکار ہوں، مالدار ہوں، کہیں رہتے ہوں، کچھ کرتے ہوں، ہر ایک کی جان، مال، عزت، آبرو، آل، اولاد، اس کی دنیا بھی اس کی آخرت بھی، سب امن، ایمان، روزی روزگار، کہ اگر یہ آبادیوں میں رہنے والے دو کام کر لیں، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان اور اللہ کا ڈر۔ کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ عجیب بات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں قرآن کے سب سے زیادہ پڑھنے والے اور جاننے والے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ان کی شان، قرآن میں کتنی ایسی جگہ ہیں کہ ایک چیز قلب عمر میں آئی، ان کے دل مبارک میں آئی اور اللہ نے تائید میں آیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ اس موقع پر فرمایا جس راستے سے عمر جائیں گے شیطان نہیں جا سکتے۔ اتنی اونچی شخصیت، تواضع کیسے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھ رہے ہیں بھائی یہ قرآن میں اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اللہ، یہ تقویٰ ہے کیا؟ تو انہوں نے بھی کوئی تقریر نہیں کی، بہت عجیب مثال دے کر تقویٰ سمجھا دیا۔ امیر المومنین کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک آدمی کو یہاں سے سامنے دور جانا ہے، جہاں وہ ہے اور جہاں جانا ہے راستہ بہت تنگ ہے، دونوں طرف کانٹے دار پہاڑ ہے، ادھر بھی نوکیلے کانٹے ادھر بھی نوکیلے کانٹے، راستہ دور ہے، تنگ ہے، کانٹے دار ہے اور ہوا تیز و تند چل رہی ہے، اور اس نے جو کپڑے پہنے ہیں بہت باریک اور پتلے ہیں ململ کے۔ کیا کرے گا وہ؟ کہ وہ تو چاروں طرف سے اس کو خطرات ہے، راستہ بھی ہے، تنگ ہے، کانٹے ہیں، ہوا ہے، پہنچنا وہاں تک ہے، کپڑے پتلے ہیں، لیکن جس کی یہ حالت ہو وہ جس طرح اپنے ان کانٹوں سے بچنے کے لیے، کپڑوں کے پھنسنے سے بچنے کے لیے، اپنا راستہ چلتے ہوئے منزل کی تک پہنچنے کے لیے جس طرح وہ چاروں طرف سے اپنے آپ کو سمیٹے گا، یوں کہ یہ خواہشات، یہ اللہ کی نامرضیات، یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام، یہ لایانی، یہ بیکار باتیں گھروں میں، مردوں میں، عورتوں میں، تاجروں میں، گاہکوں میں، عوام میں، خواص میں، یہ سب اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے آخرت کو سامنے رکھ کر کے جانا وہاں ہے، آخری منزل وہ ہے۔ خطرہ بہت ہے، ہوا بہت تیز، اور خواہشات کی ہوا کیسی؟ روز نئی نئی خواہشات کہ آج تک کسی کی پوری نہیں ہوئی ہے، اس لیے کہ خواہشات پورا کرنے کی جگہ اللہ نے دنیا کو بنایا ہی نہیں ہے۔
یہ تو احکامات کے پورا کرنے کی جگہ ہے، خواہشات کے پورا کرنے کی جگہ آخرت میں جنت ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم۔ جی کی تمام چاہتوں کے پورا کرنے کی جگہ جنت، دنیا احکامات کے پورا کرنے کے لیے یہاں حکم ہے، وہاں خواہش ہے۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات عجیب فرمایا کرتے تھے، ہم حالات کے بندے نہیں ہیں۔ حالات تو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی رات کا اندھیرا ہے، کبھی دن کا اجالا ہے، ایسے کبھی کسی کے کاروبار بہت، اب کبھی کوئی بالکل ٹھپ، کوئی بیمار، کوئی تندرست، کوئی غریب، کوئی امیر، کیا کیا، بیٹی کے، دامادوں کے، بیٹیوں کے، بہوؤں کے، گھروں کے مسائل ہی مسائل، کہ یہ حالات ہیں۔ لیکن فرمایا ہم حالات کے بندے نہیں ہیں، ہم احکامات کے بندے ہیں۔ جو بندہ بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو، جو بندہ بندی جہاں جس وقت جس حال میں ہو، اتنا معلوم کر لے میرے رب کا حکم کیا ہے، اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، کہ اب کھا رہا ہے، کما رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے ان دو کی روشنی میں کہ اس کی دنیا بھی دین بن جائے گی اور دین کامیابی کا ضامن ہے۔ اس لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، آدمی جدھر کا رخ کر کے کھڑا ہوتا ہے، جدھر منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، اس رخ کی تو سوئی بھی نظر آ جاتی، پیٹھ کے پیچھے پہاڑ ہو تو وہ نظر نہیں آتا۔ فرمایا ہمارے میں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، اور پھر تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، علماء، فقہاء، ان میں جو فرق ہے کہ وہاں بھی امت کے یہ سارے طبقات تھے، مرد، عورتیں، عوام، خواص، مالدار، غریب، باغات والے، زمینوں والے، کھانے کو کھجور نہیں ہے، پانی کو پینے کو پانی نہیں ہے، وہ سب حالات۔ لیکن یوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلفائے راشدین اور ان کے شاگرد، پھر تابعین، تبع تابعین، پھر مفسرین، محدثین، فقہاء، مفتیان، کہ سب کے دلوں کا رخ قرآن کی طرف تھا۔ ہر ایک کو اپنے ہر مسئلے کا حل، ہر ایک اپنے ہر مسئلے کا حل قرآن میں دیکھتا تھا۔ اللہ کیا کہتے ہیں، نبی کا طریقہ، قرآن حدیث، قرآن حدیث، اور اس پر بہت روتے تھے، بہت روتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جب سے امت نے قرآن کو پیٹھ دکھا دی، جب قرآن کے مقابلے کی جتنی چیزیں ہیں، اپنی ترقی، اپنی عزت، اپنے حالات کا بننا، سب قرآن کے مقابلے کی چیزوں میں، کہ امت نے قرآن، اسی لیے کل حضرت نے بیان فرمایا تھا نا، علم و ذکر جو ہمارے اس کام میں ریل کی پٹڑی کی طرح ہے، کتنا ہی کیسا ایکسپریس ہو اور کیسی راجدھانی ٹرین ہو، اور کہاں سے کہاں ہزاروں میل، لیکن پٹڑی ہو تو سارے پیسنجر اپنی منزل کو پہنچتے، پٹڑی ہی نہ ہو تو پھر ریل نہیں۔ کیونکہ یہ سیکھنا سکھانا، یہ علم و ذکر، یہ قرآنی زندگی، یہ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآنی زندگی، قرآن نے جس کو حلال کہا حلال، حرام کہا حرام، جس کے کرنے کو کہا کرنا، جس کے سے بچنے کو کہا اس سے بچنا، کہ 100% پوری
صحابہ کے زمانے میں قرآن کی طرف رخ ہوئی. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہماری یہ محنت، ہماری یہ چلت پھرت، ہماری یہ دوڑ بھاگ کہ دلوں کا رخ صحیح ہو جائے مخلوق سے خالق کی طرف، چیزوں سے اعمال نبوت کی طرف، اور دنیا کی رنگریلیوں سے آخرت میں ایمان و عمل پر ملنے والے انعامات پر کہ اس پر نظر جم جائے. اور اللہ کا شکر ہے جب کام شروع میں ہوا بڑے حضرت کے زمانے میں تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ایک جماعت بھیجی تھی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ان سے یوں کہا تھا کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں، جو کہیں یاد رکھنا اور آ کے مجھے سنانا. 3 دن کی جماعت بنائی تھی. پہلے جن کو بھیجا ان سے یوں کہا تھا کہ یہ بات چھوٹی ہے، قرآن میں، حدیث میں، سیرت نبی میں اور صحابہ کی زندگی میں ہر آدمی جان اپنی، مال اپنا اور 3 دن کے لیے اپنا گھر کاروبار چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں نکلے. تو پہلی مرتبہ جب وہ گئے بتانے کے لیے تو حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا اسے کرے گا کون؟ ہر ایک کے تو بیوی، بچے، کاروبار، گھر، کیا کیا کیا، اسے کرے گا کون؟ تو انہوں نے آ کر کے بتایا کہ انہوں نے تو یہ کہا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اثر ہوا، ایک اللہ والے کی زبان سے نکلا ہے، اب اس کو عملی جامہ پہنانا ہے. پہلے تو وہ نظریے کے طور پر فرمایا تھا کہ ہر امت کی اپنی جان اپنے مال کے ساتھ. 3 دن کی جماعت تیار کی. وہ بیچارے ہمارے سیدھے سادے میوات والے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بڑا احسان کہتے تھے ان میواتیوں کا مجھ پر بڑا احسان ہے. خیر وہ جماعت گئی کون؟ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت. 3 دن کے لیے جماعت میں نکلے ہیں جو آپ سے کہا تھا. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دروازہ کھولا اور جماعت کو دیکھتے ہی بار بار اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا کہے گا، اب کوئی کیا، اپنی بات کا جواب خود دے رہے ہیں کہ پہلے فرمایا تھا اسے کرے گا کون، یہ تو کرنے والے تیار ہو رہے ہیں. پھر کہاں 3 دن، کہاں 3 چلر، کہاں ملک اور کہاں اقلیم عالم. اسی لیے کہ ہمارا کام اخلاص اور استخلاص، اللہ کا نام اللہ کے لیے، اللہ کا کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے پوری یکسوئی کے ساتھ. یہ بھی بتا دوں ایک حاجی نسیم صاحب تھے دلی کے، جمعرات کو آیا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور پھر بیان وغیرہ سن کے جاتے تھے. ان کا ایک ملازم تھا، گھر کا کاروبار کا ایسا دیکھتا تھا. اس کو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پہچانتے تھے کہ حاجی صاحب کا. ایک دن وہ آیا اور اس نے کہا کہ حاجی جی نے مجھے نوکری سے نکال دیا، اب مجھ سے کام نہیں لیتے. نوکر تو ایسا تھا کہ گھر کے چولہے تک، کاروبار بھی، گاڑی چلانا بھی، سب کچھ. کیا کہ حاجی صاحب نے مجھے نوکری سے الگ. اچھا حاجی صاحب آئیں گے تو ہم پوچھیں گے کہ بھئی اس سے کیا ایسی غلطی ہوئی. وہ آتے تھے برابر جمعرات کو نظام الدین. تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ سنا تم نے اس کو الگ کر دیا؟ جی حضرت. کیسے؟ اس نے اپنے بیٹے کی دکان کھول لی
اس کے بیٹے کی دکان کھولنا کوئی گناہ ہے؟ نہیں حضرت، بات یہ ہے کہ جس وقت وہ میرے یہاں تھا اس کی سارے فکر، سارا ذہن دماغ میرے ہی لیے تھا. اب اس کی سوچ بٹ گئی وہاں بھی اور یہاں بھی. تو میں نے کہا بھائی یکسوئی کے ساتھ تو اپنے بیٹے کی دکان چلا لے، میں اپنا دیکھ لوں. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ مارے خوشی کے اچھل، واہ 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 واہ، حاجی تم نے تو میرے کام کے لیے مجھے اصول بتا دیا کہ دو یہ بھی کروں وہ بھی کروں، یہ بھی کروں وہ بھی کروں. نہیں، کہ یہ کام یکسوئی چاہتا ہے، جتنا اخلاص چاہتا ہے اتنا ہی استخلاص چاہتا ہے. میرے بھائی اور دوستوں، میں نے عرض کیا کہ پوری دنیا کے تمام انسانوں کے 4 مسائل. سب سے پہلے دنیا امن چاہتی ہے. ایمان، امن ایمان کی میراث ہے. ساری دنیا روٹی روزگار چاہتی ہے، اس کا حل ایمان میں اور اللہ کے خوف میں، ڈرنے میں، تقوی میں. ہر ایک چاہتا ہے میرا کوئی دشمن نہیں، سب مجھ سے محبت کرے، کہ اس کا راز ایمان میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اعمال پر، اللہ کے حکموں والی زندگی پر اللہ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈالی جاتی. ایک مرتبہ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ مولانا انعام الحسن صاحب رحمت اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں وہ فلاں میرے خلاف یوں کرتا ہے، اور اس کو میرے سے وہ یوں کرتا ہے، یہ یوں کرتا ہے، یہ کرتا ہے. تو حضرت نے فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا. آدمی کے تنہائی کے گناہ یوں سمجھتا ہے کسی نے دیکھا، نہ کسی کو پتا چلا، نہ کسی نے سنا، اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. یہ کہ آدمی کے تنہائی کے گناہ مومنین کے دلوں میں بغض اور عداوت ڈالتا ہے، اور لوگوں کی تنہائی کی عبادات، خوف خدا سے آنسو، اللہ سے محبت، قرآن کی تلاوت. اس میں حضرت کے ملفوظات میں ہے تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت پسند. اور اس لیے ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا، 30 سال تک ہم رہے ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. جیسے بڑے حضرت روزانہ قرآن کی تلاوت دیکھ کر کرتے تھے، ہمارے حضرت بھی اخیر تک روزانہ تہجد کے وقت میں قرآن دیکھ کر کرتے. یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں میرے دوستو کہ سنتے تو ہم بہت ہیں، ہماری ساری بات ہے. سب سے پہلے اللہ پاک کہنے والے کو توفیق نصیب فرمائے، اور آپ حضرات کو سب کو قبول فرمائے. تو اس میں ملفوظات میں ہے کہ تہجد کے وقت میں قرآن پڑھنا اللہ کو بہت. بہرحال امن بھی ایمان کی میراث، روٹی روزی روزگار بھی ایمان کی میراث، آپس کی محبتیں بھی ایمان کی میراث. جہاں جتنا ایمان اتنی محبت ہے. مرنا تو ہر ایک کو ہے، آج تک کوئی ایسا نہیں پیدا ہوا جس نے مرنے کا انکار کیا. اور یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. ما بعد الموت من دار الا الجنت والنار، کہ مرنے کے بعد 2 سے تیسری کوئی جگہ نہیں، ہر ایک کے لیے
یا جنت ہے یا جہنم ہے، جنت ہے یا جہنم ہے، ہر ایک چاہتا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں مکے والوں کو، مکے والے یہ تینوں چیزوں کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے نبی، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس کو نہیں مانتے تھے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، اسی لیے قرآن نے سب سے پہلے یہ تین بنیادیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون۔ ایمان بالغیب، بن دیکھے جتنی باتوں کے ماننے کو قرآن نے کہا ہے، اللہ نے کہا ہے، اس کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے کہلوایا ہے، اس کو آنکھوں دیکھی سے زیادہ یقین کرنا۔ اسی لیے صحابہ کا ایمان بالغیب وہ معیاری ایمان، وہ معیاری ایمان کہ قیامت تک والوں سے کہ ان کے جیسا ایمان لاؤ۔ ایک دفعہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھے، صحابی آئے، ابو درداء تمہارے مکان کو آگ لگ گئی، نہیں۔ دوسرے آئے، اجے آگ لگ گئی، نہیں۔ تیسرے نے بھی، اور سب پکے سچے ایمان والے خبر دے رہے ہیں، اور یہ یوں کہہ رہے نہیں میرے مکان کو نہیں لگی۔ چوتھے آئے تو انہوں نے کہا ابو درداء آگ تو لگی تھی اور ایک لائن سے مکانات جلتے چلے جا رہے تھے، شعلے اٹھ رہے تھے، عجیب بات تمہارے مکان کے پاس جب آگ آئی تو آگ خود بجھ گئی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا میرے مکان کو آگ نہیں لگتی، کیسے کیا بات؟ کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی وہ دعا کہ میں نے چند کلمات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہیں اور یہ میرا ایمان ہے، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، ساری دنیا آنکھوں سے غلط دیکھ سکتی ہے، زبانوں سے جھوٹ بول سکتی ہے، کانوں سے غلط سن سکتی ہے، میرا اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کتنی ہوتی ہے؟ صادق و مصدوق، میرے اللہ جیسے سچے، میرے آقا ایسے سچے۔ انہوں نے یہ دعا سکھائی ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے گھر کو آگ نہیں لگتی۔ میں نے تو دعا پڑھی تھی، اسی لیے میرے دوستو ہمارے تو کام کی ابتدا ہی ایمان بالغیب، جتنی باتوں کی خبریں دی ہے، اسی لیے یہ فضائل میں وعدے بھی اور وعیدیں بھی، وعدے بھی اور وعیدیں بھی، یہ کرو گے تو یہ اور یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ، اجر و ثواب بھی ہے اور عذاب و عقاب بھی ہے۔ اسی لیے یہ مولانا جیسے روزانہ فرماتے ہیں علم و ذکر ہم لوگوں نے سیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، اور وہاں پوری امت کا دل کا رخ قرآن کی طرف، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم نبی کا طریقہ۔ اسی لیے وہ کیسے کامیاب تھے کہ اللہ نے دنیا ہی میں سرٹیفکیٹ بھیج دیا ان کے لیے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم۔ وہ نبی کی بات ماننے میں، اللہ کے پیغام کو سمجھنے میں، اس پر عمل کرنے میں پہل کرنے والے، ہجرت کا موقع آیا تو ہجرت میں، نصرت کا موقع آیا تو نصرت میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ اور صحابہ میں یہ دو جماعتیں تھیں، یا مہاجر یا انصار، یا مہاجر یا انصار۔
ہم تم ایسے ہم تم یوں ہی بیٹھ گئے مسلمان ہو کر. ایک دفعہ کے بیچ میں بات یاد آ گئی اس سے سنا رہا. حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ مسجد کے کھوٹے تھے جن میں کہ اللہ پاک کچھ روزگار دے دے تو اپنا بھی اور دوسروں کی بھی مدد کر سکتے. تو وہ اپنے اونٹ بکریاں بھیڑ وغیرہ مدینہ منورہ سے باہر چلا رہے تھے. غبار اٹھتا ہوا دیکھا. جب غبار بیٹھ گیا تو کچھ چہرے نظر آئے. یہ ہے وہ استخلاص یکسوئی کے ساتھ کہ کام کے تقاضے پر اپنے تقاضے کو قربان کرنا سیکھو. بھیڑ ہے, بکریاں ہیں, اونٹ ہیں, پورا کاروبار ہے, لیکن ان کے چہرے دیکھے سب کو چھوڑ کر سیدھے ان کے پاس. من القوم, تم لوگ کون ہو؟ نحن بنو الطائف, ہم طائف والے ہیں. طائف والے ہو تو طائف میں تو کئی قبیلے, کون سے قبیلے کے ہو؟ ہم بنو ثقیف کے, جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنا پیغام لے کر گئے تھے, جن کے بارے میں اچھا گمان کہ اچھے سمجھدار لوگ ہیں. مکے والے تو سنتے نہیں, سمجھتے نہیں, چلو ان کے پاس جا رہے. لیکن انہوں نے جو کیا تھا ساتھ طائف والوں نے آپ کے ساتھ, طائف کے ہو, ثقیف کے قبیلے کے ہو, تو جا کہاں رہے ہو؟ دربار رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں جا رہے ہیں, کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں. حیران رہ گئے. یہ وہ طائف والے, اور عجیب شان اس جماعت میں جس قبیلے بنو ثقیف کے لوگوں نے جس طرح آپ کے پیچھے لڑکے لگائے تھے, آپ کو کانٹے چبھے تھے, اور کس طرح آپ کو بٹایا, اس قبیلے کا ایک جوان محمد بن قاسم ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی تھے. یہ ہم تم سب ان کے حساب میں ہیں. ادھر آئے تھے بن صغیر. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ بھول گئے اپنا کاروبار اور کانپتے بھاگے ہوئے راستے میں ملے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بھائی مغیرہ, خیریت تو ہے؟ سانس پھول رہا ہے, کیا کوئی بات؟ ارے مت پوچھو, آج کی خوشی کی بات مت پوچھو. اس لیے کہتے ہیں خدا کرے ہماری خوشیوں کے سامان بھی بدل جائیں, ہمارے غم کے کے سامان بھی بدل جائیں. ہم تو 2 پیسے مل گئے تو پھولے نہیں سماتے, اور 2 پیسے ہاتھ سے نکل گئے تو منہ لٹک جاتا ہے. خدا کرے ہم نبی کے نمونے پر, صحابہ کے نمونے پر آنے کی کوشش نہ لگے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, کیا بات؟ اجے حال نہ پوچھو. ارے کیا ہوا, کوئی لڑنا ہوا کیا, لڑکا ہوا؟ لڑکے کی بات کرتے ہو, 100 تو میں دفن کر چکا ہوں اپنے ہاتھ سے, اور 120 موجود ہے. اللہ کا شکر ہے. کتنے ہوئے؟ کتنے ہوئے؟ 2 یا 3 بس. ہم نے قانون بنوا دیا, 2 یا 3 بس. اور حضور فرماتے ہیں ایسی شادیاں کرو کہ جو بیویاں زیادہ بچے دیں. فإنی مکاثر بکم الامم, قیامت میں تمہارے ساتھ میں رشک کروں گا, میرے امت. اسی لیے دوستوں سیرت پڑھنی بھی ہے, سمجھنی بھی ہے, اور وہی بات علم و ذکر, سیکھنا سکھانا, سیکھنا سکھانا, عمل کرنا.
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ بنو ثقیف، وہ طائف والے، تو ان کو پوری تاریخ ذہن میں آ گئی کہ وہاں کی جماعت آئی ہے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کچھ کلمہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اب یہ اتنی بڑی بات تھی کہ جو حضور کو براہ جا کر کے سنا رہا ہے، حضور خوش ہوں گے اور حضور کی دعائیں ملیں، لیکن صحابہ میں عجیب بات، ایثار اور ہمدردی، ایثار کے واقعات پڑھتے ہیں نا، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کی ضرورت کو مقدم کرنا، اور یہ معمولی نہیں تھی کہ حضور کو خوش کر دینا اور حضور کو خوشخبری سنانا، اور اس طائف کی جس طائف سے آپ کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس سب ان واقعات میں ہماری اور آپ کی رہبری ہے، محنت کرتے رہو، تھکتے رہو، پڑھتے رہو، تھکتے رہو، لگتے رہو، پڑھتے رہو، روتے رہو، مانگتے رہو، کرنے والی ذات اللہ کی، جس کو کہاں سے کب۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں فرمایا، بھائی مغیرہ، پہلے دن سے اللہ نے مجھے اولیت دی ہے حضور کا ساتھ دینے میں، یہ ایک موقع ہے، اگر تم چاہو تو مجھے اجازت دے دو، میں جا کے حضور کو خوشخبری سنا دوں۔ کتنا بڑا اشارہ تھا، کھانے کا ٹفن کیریئر نہیں تھا، تھوڑے پیسے نہیں تھے، کچھ کپڑے دینے کی بات نہیں تھی، سرکار کی جناب میں حاضری کے ساتھ خوشخبری، لیکن تربیت ہوئی تھی، اصلاح ہوئی تھی، چھوٹے بڑوں کا کیسے احترام کریں، ان کا کیسے احساس کریں۔ ہمارے تو نمبروں میں ہے، پہلا نمبر کلمہ، دوسرا نماز، تیسرا علم و ذکر، سیکھنا سکھانا، کہ اہل بیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے وہ خود بھی صفہ والوں سے سنا کرتے، سکھا کرتے تھے، صفہ پر جو صحابہ بیٹھتے تھے، اور وہ کیسے مبارک ہے، اور اللہ کب کس کو کس راستے سے تو اللہ ہی جانتے۔ مجھے یاد آیا ابھی پرسوں نسوں میں نے اپنے یہاں وہاں کہا تھا، سب نے نام سنا ہے، بتاؤں دلیپ کمار کا نام سنا ہے، جو سینما کا ایکٹر تھا، اور کیسا تھا، اللہ کی شان۔ ہم سورت کے ہیں، سورت سے کوئی 8-10 کلومیٹر ایک جگہ ہے، اس کا نام ہے اون، وہاں ایک نوجوان پڑھتا تھا اور انگریزی میں کالج میں پڑھتا تھا، لیکن اب جو اسے آگے پڑھنا تھا تو اس کی فیس بہت زیادہ تھی، اس کے پاس اتنی حیثیت نہیں تھی۔ یہ دلیپ کمار یوسف اس کا نام تھا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، وہ وہاں، ارے بھائی تو وہ اس لڑکے کو لے گئے اپنے ساتھ بمبئی، اور اپنے آفس میں لے جا کر کے آفس کے مینیجر سے کہا کہ یہ لڑکا جب تک اس کی پڑھائی ہوگی ہر مہینے اس کو اتنا دیتے رہے۔ اس کی تعلیم پوری ہوئی اور پھر وہ ایسا، اور اس نے ایک نصیحت کی تھی دلیپ کمار نے، میری ایک بات سن لے، وہاں بمبئی میں جو مرکز تھا کہ کبھی جمعرات ناغہ مت کرنا، جمعرات کے اجتماع میں ضرور جانا، اس کی وجہ سے وہ نوجوان جس نے یہ ساری ڈگریاں بھی پاس کی، جمعرات کی بھی، اور پھر اس کے بعد 4 مہینے اور چلے اور کیا اللہ کی شان، ایک مرتبہ مسجد نبوی میں جہاں صفہ ہے نا، جہاں صحابہ بیٹھا کرتے تھے، اس نے بتایا اس نوجوان نے کہ مجھے بہت تعجب ہوا، ہم حج میں تھے تو وہ یوسف دلیپ کمار بھی آیا ہوا اور وہ صفہ پر بیٹھا تھا اور رو رہا تھا، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول۔ میرے دوستو، اللہ کب کس کو ذریعہ
کیا بناوے، کب کس کی قسمت کھولے. اسی لیے کہا اپنی جان، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں یہ ہماری نہیں ہیں. یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کو بہت فرماتے تھے، پوری امت کے ہر طبقے کے ہر فرد سے اس غلط فہمی کو نکالنا چاہتا ہوں. ہر ایک کہتا میری جان، میرا مال، میری صلاحیت لایا کہاں سے؟ وہ تو اللہ کی دی ہوئی ہے. ہر آدمی کے پاس اس کی جان، اس کا مال، اس کی روٹی روزی اور اس کی سمجھ عقل و دانش یہ اللہ کی نعمت ہے اور اللہ کی امانت ہے. اور یہی سبق پڑھایا تھا سب سے پہلے صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تم کہتے ہو ہماری جان، ہمارا مال، ہماری صلاحیت ہے. ہم کسریٰ کا تاج، ہر کسریٰ کے دربار کا پاس، ہر کسریٰ کے، یہ تو تمہاری ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی ہے. جب صحابہ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا، جان دی ہوئی اللہ کی ہے، مال دیا ہوا اللہ کا ہے، عقل و دانش دی ہوئی اللہ کی. کہاں لگانی ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بات اللہ کو ماننا ہے، اللہ کی ماننا ہے. اللہ کی ماننے کے لیے اتباع کرنا ہے محمد الرسول اللہ. ایسا کیا کہ پوری سیرت پڑھ لو. حکایت صحابہ ہے اس میں فضائل کی کتابوں میں، اور 3 جلدیں حیات الصحابہ کی. ان تینوں طاقتوں کو، جان، مال اور صلاحیتوں کو اللہ کی نعمت سمجھ کر، اللہ کی امانت سمجھ کر اس نعمت پر شکریہ، کیونکہ اللہ کا ضابطہ ہے جو نعمت کی قدر کرے گا میں نعمت بڑھاؤں گا اور بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا. نعمت قدری کرے گا سلب کر لوں. صحابہ کے سمجھ میں آ گئی تینوں طاقتوں کو اللہ کی شکر گزاری میں. اسی لیے علماء نے کہا ہے شکر کے 3 درجے ہیں. سب سے پہلے نعمت کی عظمت دل میں ہو، اے اللہ میں تو ایک ڈھونڈ کیا ایک قطرے کا بھی حقدار نہیں ہوں، تیرا کرم، تم پانی پلاتا ہے تو پلاتا. تو نے مجھے مسلمان بنایا، تو نے مجھے دعوت کے کام میں لگایا. کہ کام کی عظمت دلوں میں ہو. دوسرے زبان سے الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، ایک جگہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، حضور اٹھ کر ان کے پاس گئے. فرمایا کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا نحمد اللہ ونشکرہ علی نعمت الاسلام. صدیوں کفر میں، شرک میں، جہالتوں میں ڈبکیاں کھاتے رہے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو ان تمام تاریکیوں، ظلمتوں، جہالتوں سے نکال کر اسلام کی شاہراہ پر ڈالا. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ صحابہ کی پوری زندگی اس نعمت کی صحیح شکر گزاری میں، بھوک آئی تو اور پیاس آئی تو اور گرمی آئی تو اور دشمنوں کے تیروں کی بارش ہوئی تو جو کچھ ہوا ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا، ہمیں تو اللہ کا شکر. یہ صحابہ کی سیرت میرے آپ کے لیے رہبری ہے. یہ خالی کتابیں پڑھ لینے کے لیے. تو اس پر میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے، نعمت کی قدردانی، اور اس پر اللہ نعمت کو بڑھاتے ہیں. یہ وہی صحابہ ہیں جن کو کوئی اپنے گھر کا غلام رکھنے کو تیار نہیں تھا، اپنے یہاں کی نوکری لینے کو تیار. جن کے یہ بھوکے ننگے اور شاہد، ان کو کون کوئی نوکر رکھنے کو تیار نہیں تھا، کوئی ان کو حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا. لیکن وہ صحابہ جو کہتے ہیں بایعنا علی ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور یہ عہد و پیمان کی، آپ ہی کی سنیں گے، آپ ہی کی مانیں گے.
جی چاہے گا تو اور بوجھ پڑے گا تو، حالات ساتھ دیں گے تو اور تنگی دوشی کے ہوں گے تو، کوئی پوچھے گا تو اور نہیں پوچھے گا، ہر حال میں آپ ہی کی سنیں۔ اور اس کو ایسا کر کے دکھایا کہ پھر اللہ نے کیسے مدد، قل اللہم مالک الملک، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء۔ یہ صحابہ ایک زمانہ وہ تھا اسلام اور ایمان سے پہلے کا کہ صرف کسریٰ کے دربار کا پاس مل جائے، انٹری پاس، جیسے وہ پلیٹفارم وغیرہ ہوتا ہے یہ جانتے ہیں تو بنانا پڑتا ہے ٹکٹ، اور اس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ۔ کسریٰ کے دربار کے انٹری پاس کی قیمت تھی 2.5 لاکھ۔ ان کے پاس کھانے کو کھجور نہ پینے کو پانی، کتنا قتل و غارت، کتنا خون اور کتنا کیا کچھ کیا۔ قربان جائے یا رب صلی وسلم دائما ابدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیار کے ساتھ جو ان کو سمجھایا، یہ جان، یہ مال، یہ صلاحیت ہے تمہاری اپنی ملک نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے اور وہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کے لیے جو لگا دی ہے، جان کہاں لگے، مال کہاں لگے، صلاحیتیں کہاں استعمال ہوں، اللہ نے مجھ کو نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اس کو سیکھو۔ پھر جو صحابہ نے سیکھا، اس لیے کہتے ہیں بڑوں کی صحبت، سرپرستوں کی، اللہ والوں کی صحبت، جیسے صحابہ نے سارا سب کچھ حضور کی صحبت سے لیا، ہمیں کہتے ہیں اللہ والوں کی صحبت، علماء کی صحبت، متقیوں کی صحبت، کہ رنگ بدل جاتا ہے، زندگیاں بدل جاتی۔ جو 2.5 لاکھ کے پاس کے لیے کہتے، جب حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور حضور کی بات ماننے میں سچ سردی دیکھی نہ گرمی، بھوک نہ پیاس، دشمنوں کے تیر، بارش ہو رہی ہے تیروں کی، ہم جانتے ہیں اللہ کو، ہم جانتے ہیں رسول کو، مانیں گے اللہ کی، مانیں گے نبی کی۔ کر کے جو دکھایا تو وہاں خندق کھود رہے تھے مدینے سے باہر، مشورہ ہوا تھا، یہ روز کہتے ہیں نا مشورے سے چلو، مشورے سے چلو، خدا کرے ہم سمجھیں، کام کو سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، کرنے والے تیار کرنا ہے نبی کی نیابت میں، یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ مشورہ ہوا کہ خندق کھودی جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی جماعتیں بنائی، یہ یہاں سے یہاں تک کا کھودے، یہ یہاں سے یہاں تک، جیسے ہمارے کام میں ہوتا ہے نا، یہ مسجد اپنے برابر کی مسجد میں اپنا دوسرا گشت کرے، ایسے دور کا گاؤں جہاں کوئی گشت کرنے والا نہیں ہے تو اس مسجد کے ساتھ ہی 3 دن اس مسجد میں لگا لیں۔ یہ جتنا ہم کو بڑوں نے بتایا ہے یہ سارا سیرت کی روشنی میں ہے، خدا کرے ہم کام کو سمجھیں، کام کو سیکھیں اور سیکھ کر کے کام کریں، بغیر سیکھے، جیسے مولانا بار بار فرماتے ہیں علم و سیکھ، سیکھنا اور کرنا، سیکھنا اور کرنا۔ وہ خندق کھود رہے تھے، ایک جب بعض صحابہ کمزور بھی تھے تو جن کا کام پورا ہو جاتا تھا وہ دوسروں کا ساتھ دیتے تھے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ وہی جس مسجد میں گشت نہیں ہے کس مسجد کے لوگ وہاں جا کے گشت کریں گے، جہاں نماز نہیں ہے کہ وہاں نماز۔ الحمدللہ ساتھی جو محنت کر رہے ہیں، ابھی ہمارے مولانا عثمان صاحب نے بتایا تھا 2 گاؤں پورے 100% نمازی بھی اور ہر گھر کا ہر آدمی اللہ کے راستے کے نکلا ہے۔
اور کیسی حیا، کیسا پردہ، کیسا جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ آتا ہے تو پورے قرآن کی زندگی کو میراث میں لاتا ہے. پوری پرانی زندگی، معاملات کی صفائی، اخلاق کی بلندی، عبادت کی روح، خلق خدا کے ساتھ کی شفقتیں، خیرائی، اللہ کی ذات پر مر مٹنا اور اس کے حکموں کو اپنی زندگی کا جز بنانا. جب ایمان آتا ہے تو ساری اس کی میراث. خندق کھودتے کھودتے ایک جماعت کے راستے میں ایک چٹان آئی. اور چٹان کیسی آئی؟ سب کے کدال پھاوڑے سب بیکار ہو گئے، وہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی. لیکن وہاں بات کہ خدا کرے ہم سمجھے، خدا کرے ہم سمجھے. ہم تو اپنے مسائل کو پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے لیے استاد نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. گھر کا مسئلہ ہے، کاروبار کا ہے، بیوی بچوں کا ہے، جس کا ہے، یہ دیکھو اللہ کے نبی کی سیرت میں کیا رہبری ہے، اللہ کے حکموں میں کیا چیز ہے. وہ صحابہ کھانے کو جو کھجوریں تھی بس وہ سب ختم ہو گیا. 3 دن سے بھوکے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے، چٹان ٹوٹ نہیں رہی ہے. سیدھے گئے دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے دربار. اللہ کے رسول ایک چٹان آئی ہے اور وہ سب کے، اور 3 دن ہو گئے کھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صرف دعا لے کے نہیں بھیج دیا. اچھا، ارے نہیں ٹوٹ رہی، میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ تمہاری مدد کرے. یہ نہیں کہا. جیسے ہم جب کوئی جماعت کی کوئی کسی تقاضے کی کوئی بات کی کہا کہ اچھا بھائی تمہاری مسجد میں دوسرا گشت نہیں ہے. اوہو بھائی میں بہت دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کے ہاں دونوں گوشت، اللہ پاک آپ کے یہاں سے شہر روزہ، اللہ پاک آپ کی مسجد کو آباد کر دے. دعا کر. اتنا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے. یہ ہماری رہبری ہے. پرانے نیوں کا ساتھ دیں، نیوں کو تیار کریں، بنجر علاقوں میں پرانے جائیں، غیر آباد جگہوں میں یہ جائیں، یہ قربانیاں دیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود چوٹ ماری اس پر. نبوت کی طاقت، 100 جنتیوں کی طاقت. حضور نے جو کدال ماری تو ریزہ ریزہ ہو گئی اور اس میں سے روشنی نظر آئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیشن گوئی فرمائی، مجھے دکھایا گیا ہے اللہ تعالی ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا کسرا کا تاج تمہاری ٹھوکروں میں آئے. وہ صحابہ جن کے پاس کھانے کو نہیں، جن کو پاس بنانے کے ان کو خوش ہوئے. لیکن ایمان، اللہ سچے، اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی سچے، اللہ کے نبی کی بات سچی. جیسے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہا تھا میرے مکان کو آگ لے لے. سارے صحابہ اللہ رسول کی بات پر ایمان اور یقین. وہ دن آیا، ساری دولتیں جمع ہیں، ایک صحابی کے ٹھوکر میں کسرا کا تاج ہے. لیکن ایمان، ایمان. کسی نے پوچھا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے جانتے ہو؟ جی جانتا ہوں، اللہ کو ایمان ہے میرا اس نبی کی بات پر جنہوں نے اندھیری رات میں پیٹ پر پتھر ملے ہونے کی حالت میں یہ پیشین گوئی کی تھی. یہ اللہ، اللہ کے ہر بات ہے، اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی. وہ کسرا کا تاج جہاں کا پاس نہیں ملتا تھا اس کا تاج ٹھکروں میں. اللہ کو اللہ مانو، ایسا مانو جیسا ہے وہ اپنی ذات و صفات میں. ساری سیرت مبارکہ صحابہ کے ساتھ کی ساری اللہ کی غیبی مددیں، وہ سب نعمت کی قدردانی، نعمت کو امانتداری کے ساتھ. جان کہاں لگے مال کا. اسی لیے ان کے اللہ نے
بہت بڑا کرم فرمایا، جس کو قرآن نے کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت